اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اس عظیم ولادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن اس موضوع سے پہلے ایک نہایت ہی اہم موضوع حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کا پاکیزہ ہونا، یہ نہایت اہم موضوع ہے۔ عزیزان محترم، ہم عرفان اسلامی کے موضوع پر جب آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو وہاں ہم نے اس موضوع کی طرف بھی اجمالاً اشارہ کیا کہ بعض اسرار الہی ایسے ہیں کہ عارف جب ان اسرار تک پہنچتا ہے تو اسے وہ زبان پر جب جاری کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان اسرار کو، جو اسرار الہی ہیں، انہیں مفہوم کی صورت میں ڈھالتا ہے، اور پھر مفہوم کے لیے معاشرے میں رائج موجود مناسب الفاظ کو تلاش کرتا ہے، اور پھر اس مفہوم کو ان الفاظ کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عارف نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے اور انتخاب کیا ہے وہ لفظ واقعاً اس حقیقت اور اس سر الہی کو بیان کرتا ہو، یا وہ مفہوم جس مفہوم کا اس نے انتخاب کیا ہے اس مفہوم میں وہ وسعت پائی جاتی ہے کہ وہ اس سر الہی کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ ایسا لازمہ نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا ایک عارف اپنے ان حقائق کو، جن حقائق تک وہ پہنچا ہے، ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ مجبور ہے کہ انہی معاشرے میں رائج الفاظ کا سہارا لے، انہی معاشرے میں رائج مفاہیم کا سہارا لے، اور ان مفاہیم اور ان الفاظ کی مدد سے وہ اپنی اس حقیقت کشف شدہ اور الہام شدہ حقیقت تک مخاطب کو منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا پس پردہ بہت سے ایسے حقائق نہفتہ اور پوشیدہ رہ جاتے ہیں جنہیں ایک عارف بیان نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان حقائق کو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، درک کرنے کے لیے انسان کا خود عارف ہونا یہ نہایت ضروری ہے، اور اگر انسان ان حقائق کو خود جو ہے وہ کشف نہیں کرے گا تو انسان ان حقائق کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہوتا ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی کیفیت سے متعلق ہمارے معاشرے میں بسا اوقات ایک ابہام کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو روایات میں بیان کیے جاتے ہیں ولادت کی کیفیت کو بیان کرنے سے متعلق، چونکہ ہم معاشرے میں جب ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان بچوں کی ولادت کی کیفیت کو یا ان سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ سے اور ان کیفیات سے مانوس ہیں، اور جب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ آتا ہے تو روایات میں یقینی بات ہے وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو الفاظ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جن الفاظ سے ہم لوگ صبح و شام ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور پھر ان الفاظ سے اہل بیت کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کو طیب و طاہر اور پاکیزہ کہا جاتا ہے، اور ان کی ولادت کے بعد، ولادت کے دوران ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو ہم میں سے کسی انسان کے ہاں واقع نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے بچے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ بھی ماں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا ہے، لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خاندان میں یہ رسم رہی ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، البتہ سب نہیں، لیکن ان میں جو جس مرتبہ کمال پر ماں پہنچی ہو اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔
یا مثلاً یہ ہستیاں جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو طیب و طاہر اور پاکیزہ ہوتی ہیں، اور انہیں غسل دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، اور اگر غسل دیا بھی جائے تو وہ غسل اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ نجس ہیں، انہیں پاک کرنے کی اب ضرورت ہے، نہیں، یہ طیب و طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں، انہیں پاک کرنے کے لیے غسل نہیں دیا جا رہا۔ لہٰذا یہ ہستیاں جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو فوراً اپنی زبان کو جو ہے وہ کلام کے لیے کھولتی ہیں اور باقاعدہ کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ایسی کیفیت ہمارے بچوں کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں۔ ایسا تو ہمارے ہاں بچوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک طرف سے ایسے الفاظ کو مشاہدہ کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، دوسری طرف سے ہم ایسی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں جو ان کی ولادت کی پاکیزگی اور ان کی ولادت کے طیب و طاہر ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور خود یہ جو آثار آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ آثار ہمارے ہاں بچوں کی ولادت میں موجود نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں بطور معمول معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ بسا اوقات پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ولادت کی جگہ ظہور کا کلمہ آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ رائج اور استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا ان ہستیوں کے گھر میں جب ولادت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہستی کے آج ظہور کا دن ہے۔ ایک جہت سے ظہور جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد در واقع اس طیب ولادت کو بیان کرنا ہوتا ہے، ان کی نورانی کیفیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم ظہور کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو در واقع ہماری مراد وہاں پر یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ولادت اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس تمایز کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے کلمات کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ کلمات در واقع اس کیفیت کو بیان نہیں کر رہے ولادت کی، یعنی کلمہ ظہور بھی ولادت کی کیفیت کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ ظہور ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، یعنی پردہ غیب سے کسی کا ظاہر ہو جانا ظہور کہلاتا ہے، اور یہ اصطلاح مخصوص ہے حضرت صاحب العصر والزمان سے متعلق کہ وہ اس دنیا میں ولادت کرنے کے بعد غیبت صغریٰ میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے اور وہ ظہور فرمائیں گے۔ لہٰذا کلمہ ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو ہے وہ غیبت کبریٰ کے بعد ظہور سے متعلق ہے۔ لہٰذا اس کلمے کو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر طیب ولادت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا جائے گا تو اس سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو ظہور ہے وہ کلمہ اور وہ جو حقیقت ہے اس کے بارے میں خدشہ اور اس کے بارے میں شک و تردید ایجاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم ائمہ معصومین کی ولادت کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے ظہور کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں، کل جب ہم امام زمان کے ظہور کا کلمہ استعمال کریں گے تو آئندہ نسلیں یہ سمجھنا شروع کر دیں گی کہ امام زمان کی ولادت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی ظہور بمعنی ولادت، جبکہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے۔ پس ایسے میں کیا کریں عزیزان محترم؟ ایسے میں عزیزان محترم ہمیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے 2 قدم آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان ہستیوں نے اپنے خاندان میں ولادت کے جو لمحات ہیں، جو کیفیات ہیں، ان کے لیے جو کلمات استعمال کیے ہیں، جب انہوں نے معاشرے میں رائج کلمات کو استعمال کیا ہے تو ہمیں ان کلمات سے جو ہے وہ دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی انہی کلمات کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا کلمہ استعمال ہوتا ہے نطفہ۔ نطفہ یقینی بات ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ معاشرے میں اور فقہ اسلامی میں، شریعت میں نطفہ ایک نجس پانی کو کہا جاتا ہے، ایک اس پانی کو کہا جاتا ہے جو ایک مرد کے وجود سے اچھل کر باہر خارج ہوتا ہے اور اس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے اگر یہ باقاعدہ رحم مادر میں اور خاتون کے رحم میں داخل ہو جائے تو اسے نطفہ کہتے ہیں۔ لیکن ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت سے متعلق بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ یقینی بات ہے کہ وہاں مراد نطفے کی یہ نطفہ نہیں ہے، وہاں یقینی بات ہے کہ اس نطفے کی پاکیزگی کی علامت کے طور پر وہاں روایات میں کلمات اور الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ یا اسی طرح کلمہ ولدہ والدہ یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔
یا اسی طرح کلمہ جنین استعمال ہوا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے تو اس کیفیت کو جنین کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت سے متعلق روایات میں جو صحیح السند روایات ہیں ان میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی امہات کے لیے بطن کا کلمہ بھی استعمال ہوا ہے، رحم کا کلمہ بھی استعمال ہوا ہے۔ بطن کے کلمے سے مراد یہی پیٹ ہے، رحم کے کلمے سے مراد وہی بچے دانی ہے کہ جس میں انسان کے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، صحیح السند روایات میں یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف جب ولادت کی وہ نورانی روایات جو ہم آپ کی خدمت میں کل بیان کر چکے ہیں، یا یہ جو ولادت کی کیفیات ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی، یہ کیفیات اور یہ نورانیت اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ ایک قانون پایا جاتا ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کے دوران، اور وہ قانون یہ ہے کہ ان کی ولادت کے تمام مراحل، چاہے وہ نطفے سے آغاز ہوں، چاہے وہ جنین کی کیفیت میں ہوں، چاہے وہ بطن کی کیفیت میں ہوں، چاہے وہ رحم کی کیفیت میں ہو، اور چاہے ولادت کے مراحل ہوں، ان تمام ولادت کے مراحل میں یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں، طیب و طاہر ہوتی ہیں، انہیں کسی قسم کی نجاست جو ہے وہ نہیں چھوتی ہے۔ لہٰذا چاہے آپ اسے رجس کے معنی میں لیں، چاہے آپ اسے نجس کے معنی میں لیں، دونوں ہستیوں سے یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں اور ان کی ولادت طیب و طاہر ہوتی ہے۔ اب اس مرحلے میں اگر کوئی عالم ان کلمات کو ادا کرے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، تو بعض علماء کے جو تھوڑا جنہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل ہضم نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کلمات کو غلو سے تعبیر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہرگز اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے یہ فضائل اور یہ مناقب اور یہ فضیلتیں جو ان کی بارے میں بیان کی جاتی ہیں، ان کی ولادت کو طیب ولادت قرار دیا جاتا ہے، ان کی ولادت کی کیفیت کو ہمارے ہاں بچوں کی پیدائش اور ولادت کی کیفیت سے جو مختلف قرار دیا جاتا ہے، یہ در واقع غلو کا مصداق نہیں ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، ان کی حقیقت ہے، اور ان کی حقیقت نورانیہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے غلو کو سمجھے کہ غلو کہتے کسے ہیں۔ اگر ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کو ایک عام بچے کی ولادت سے تشبیہ قرار دیں اور اسی طرح سے قرار دیں، تو یہ در واقع ان کی شان میں تقصیر ہے، کوتاہی ہے۔ اگر غلو کی مذمت کی گئی ہے روایات اہل بیت میں اور اسلامی تعلیمات میں، تو دوسری طرف سے تقصیر کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ ہم تقصیر کو پسند کر لیتے ہیں، لیکن غلو سے ہمیں بہت زیادہ خوف آتا ہے، جبکہ غلو ان ہستیوں کو خداوند متعال قرار دینا، ان کی الوہیت کا قائل ہونا، اور ان کی جو ہے وہ انسان اتنی بلندی کا قائل ہو جائے کہ انسان انہیں خدا قرار دے دے، یہ ہے غلو۔ جبکہ کوئی بھی موحد انسان جو سورہ اخلاص کا قائل ہے، جو باقاعدہ سورہ اخلاص کے اعتقادات کو یقین رکھتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہستی اس اوصاف کی مالک ہے، جبکہ یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام باقاعدہ ان کی جو ہے وہ سلسلہ صلب سے ان کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، یہ اسلاب شامخہ و ارحام المطہرہ میں منتقل ہوتے ہیں، ان میں باپ بھی ہے، ان میں بیٹا بھی ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ الوہیت کا کوئی شخص ان ہستیوں کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا۔ لہٰذا غلو کا کلمہ فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا دقت سے کام لینا چاہیے۔ مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام زیارت اربعین میں حضرت سید الشہداء کے لیے یہ کلمات استعمال کرتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ، یعنی میں صادق آل محمد گواہی دیتا ہوں کہ اے حسین ابن علی، آپ پاکیزہ صلب سے منتقل ہوئے ہیں، والارحام المطہرۃ، پاکیزہ رحم میں آپ منتقل ہوئے ہیں۔ تو یقینی بات ہے پاکیزہ صلب اور پاکیزہ رحم ہمارے عام صلبوں سے جو معاشرے میں مردوں میں صلب پائی جاتی ہے یا خواتین میں جو رحم پائے جاتے ہیں ان سے متفاوت ہے۔ پھر فرما رہے ہیں لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، کہ جاہلیت نے اور جاہلیت کی آلودگی نے ہرگز آپ کو
جو ہے وہ مس نہیں کیا ہے، آپ کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ تُلْبِسْكَ مُظْلِمَاتٍ مِّن ثِيَابِهَا، اور نہ ہی تاریکی نے اپنا تاریک لباس آپ کو زیب تن کیا ہے۔ آپ نورانی ہستیاں ہیں اور آپ کی ولادت کی یہ کیفیات جو ہیں وہ پاکیزہ کیفیات ہیں۔ یا آپ زیارت جامعہ کبیرہ میں دیکھ لیں، زیارت وارثہ میں دیکھ لیں کہ وہاں ارشاد ہوتا ہے اشہد انکم نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ صلب اور پاکیزہ رحم میں قرار پائے اور وہاں سے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ طیب ولادت سے متعلق ایک الگ موضوع ہے اور اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، برہان بھی قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن ولادت سے متعلق جب روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں واضح طور پر بیان ہو جاتا ہے کہ ان کی ولادت کی کیفیت ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کی ولادت کی کیفیت سے مختلف ہے۔ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے وہ روایات بیان کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور کیسے ان کی صلب میں قرار پایا اور کیسے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا۔ عزیزان محترم، کل بیان ہوا کہ حضرت ختیجہ نے نہایت گرم جوشی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جب وہ 40 دن کے بعد حضرت ختیجہ کے پاس آئے، اور پھر حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے وجود میں، میرے بطن میں، میرے رحم میں اس وقت ایک نور موجود ہے جس کو میں احساس کر رہی ہوں۔ اب یہ نور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہو چکا ہے، لیکن یہاں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوتی ہے تو اس وقت چونکہ عرب کی مشہور ترین، خوبصورت ترین، پاکیزہ ترین، نجیب ترین اور مالدار ترین خاتون تھیں ختیجہ، اور تمام عرب کے لوگ حضرت ختیجہ سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن ختیجہ نے ایک ایسے شوہر کا انتخاب کیا جو یتیم ہے، جو مالدار نہیں ہے، جو ظاہری دنیا کے اعتبار سے ثروت نہیں رکھتا ہے۔ تو ایسے میں عرب کی خواتین نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے احوال پرسی کرنا، سلام علیک کرنا، رفت و آمد کرنا، سب بطور کلی انہوں نے قطع کر دیا۔ لہٰذا جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حمل کر رہی تھیں تو اس وقت ایسی مدت میں اور ایسے دوران میں بطور معمول خواتین کو دوسری خواتین کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بالخصوص جب ولادت کا وقت آتا ہے تب انہیں زیادہ ضرورت پیش آتی ہے ایسی خواتین کی کہ جو آ کر ان کی مدد کریں۔ لیکن حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی یہ خواتین مدد نہیں کرتی ہیں۔ اب حضرت ختیجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بطن میں حمل کر رہی ہیں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کے لیے ڈھارس کا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کو تسلی دے رہی ہیں، ان کو اطمینان دے رہی ہیں کہ اگر یہ خواتین نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اضطراب میں نہ آئیں۔ مثلا روایت میں بیان ہوتا ہے فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ، کہ جب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حمل کیا، صارت تحدثها فی بطنها وتصبرها، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ختیجہ کے باطن میں ختیجہ سلام اللہ علیہا سے گفتگو کیا کرتی تھیں، ہم کلام ہوا کرتی تھیں اور انہیں صبر کی تلقین کیا کرتی تھی۔ یہ خود کیفیت جو ہے یہ ہمارے ہاں عام بچوں میں نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان ہستیوں کی ولادت ہمارے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کی ولادت سے مختلف ہے۔ اب آگے روایت میں ہے وَقَانَتْ خَتِیجَةُ تَقْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ختیجہ سلام اللہ علیہا اس بات کا تذکرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کرتی ہیں کہ میرے باطن میں اور میرے بطن میں یہ جو مولود ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ فَدَخَلَ يَوْمًا وَسَمِعَ خَتِیجَةَ تُحَدِّثُ فاطمہ، ایک روز رسول خدا جب بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ختیجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو کر رہی ہیں یا کسی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ فقال لها، تو رسول خدا ختیجہ سے کہتے ہیں یا ختیجہ تو من یحدثک، ختیجہ آپ کس سے ہم کلام ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو اب یہاں ختیجہ اس راز کو جو ہے وہ افشا کرتی ہیں۔ قالت
الجنین الذی فی بطنی، یا رسول اللہ میرے بطن میں جو جنین ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یحدثنی وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، ویونسنی اور وہ میرا مونس اور ہمدم اور میرا جو ہے وہ یار و مددگار ہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، مجھے اضطراب کی کیفیت سے باہر نکالتا ہے۔ پس یہ خود دلیل ہے، یہ کلمات جو آپ نے مشاہدہ فرمائے روایت میں، باقاعدہ بطن کا کلمہ استعمال ہوا ہے، باقاعدہ جنین کا کلمہ استعمال ہوا ہے کہ وہ بچہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ ختیجہ کو باقاعدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بشارت دیتے ہیں۔ لہٰذا روایت میں آگے یوں بیان ہوتا ہے، ھذا جبرائیل، رسول خدا ختیجہ سے کہتے ہیں کہ اے ختیجہ یہ جبرائیل تشریف لائے ہیں، یبشرنی یہ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ انہا انسا کہ یہ جو جنین جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں یہ مولود بیٹی ہے، وَأَنَّهَا النَّسْمَةُ الطَّاہِرَةُ الْمَيْمُونَةُ اور یہ بچی جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے رحم میں موجود ہے، اس بچی کا نام طاہرہ یعنی پاکیزہ رکھا گیا ہے اور مطہرہ رکھا گیا ہے، یعنی یہ پاکیزہ بھی ہے اور مطہرہ بھی ہے، طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا اور اللہ تبارک و تعالی عن قریب اس بچی کے ذریعے سے میری اولاد کو جاری کرے گا، وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً فِي الْأُمَّةِ اور عن قریب اسی بچی کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لیے امام متولد کرے گا، یجعلہم خلفاءہ فی ارض اللہ تبارک و تعالی ان ائمہ کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ کب مقرر کرے گا؟ بعد انقضاء وحی، جب وحی کا خاتمہ ہو جائے گا تب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا امام مقرر کرے گا۔ اب یہاں عزیزان محترم خود توجہ فرمائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یعنی جو بیٹے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ معاشرے کی رسم ہے کہ اولاد کا اور نسل کا جو تعلق ہے وہ بیٹے سے ہوتا ہے، بیٹی سے نہیں ہوتا ہے۔ اور عرب کی جاہلیت کی یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ جس کے ہاں فرزند ذکور یا بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے ابتر کہا جاتا تھا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے وہ دشمن حضرات جو ہے وہ ابتر کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ لہٰذا رسول خدا کو اللہ نے کوثر عطا کی، ان شأنک ھو الابتر، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ کا دشمن ابتر اور دم بریدہ ہوگا، اس کی نسل کا خاتمہ ہوگا، ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو وہ کوثر عطا کی ہے کہ جس کی پاکیزہ نسل سے آپ کی ذریت اور سادات کا سلسلہ جاری ہوگا، اور اسی کوثر کے وجود اطہر سے آپ کے 11 جانشین اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب ولادت کا وقت آتا ہے تو ایسے میں عرب کی ان قریش کی ان خواتین کو جو رسول خدا کی زوجہ کا بائیکاٹ کر چکی تھیں، ان کو بلایا جاتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ قریش کی ہیں، بنی ہاشم کی ہیں، رشتہ داری ہے، عزیز و اقارب ہیں، ایسے موقع پر آپ کی ضرورت ہے تو آپ تشریف لائیں، لیکن انہوں نے آنے سے صاف منع کر دیا۔ اور بنیادی وجہ وہی تھی کہ ختیجہ نے کیوں باقاعدہ ایک ایسے شخص سے نکاح کیا ہے کہ جو یتیم ہے، جو مالدار نہیں ہے، جو پیسے والا نہیں ہے، اور عرب معاشرے کے نامی گرامی مالدار لوگوں کو جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ تو اب ایسے میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی مدد کے لیے 4 آسمانی پاکیزہ خواتین نازل ہوتی ہیں۔ فدخل علیہا 4 نسوة طوال، یعنی حضرت ختیجہ کے پاس 4 ایسی بلند قامت نورانی خواتین داخل ہوتی ہیں، کأنہن من نساء بنی ہاشم، ان کا قیافہ ایسے تھا جیسے وہ بنی ہاشم کی خواتین ہیں۔ ففزعت منہن، ختیجہ ان کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئیں کہ میرے ساتھ تو خواتین نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، اب یہ کون آ گئی ہیں؟ فقالت لہا احداہن، ان خواتین میں سے ایک خاتون نے تعارف کروانا شروع کیا اور کہا لا تحزنی یا ختیجہ، اے ختیجہ خوف نہ کھائیں، گھبرائیں مت، فإن الرسل ربک الیک،
ہم آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ کی جانب بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ کے پروردگار نے ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ وَنَحْنُ إِخْوَتُكَ، اور ہم آپ کی بہنیں ہیں۔ انا سارہ، میں حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ ہوں۔ وَهَٰذِهِ آسیۃ بنت مزاحم، یہ فرعون کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم ہے۔ وَهِيَ رَفِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ آسیہ بنت مزاحم ختیجہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی مونس ہوں گی، آپ کی رفیق ہوں گی، آپ کی ہمسائے میں ہوں گی۔ وَهَٰذِهِ مریم بنت عمران، یہ مریم بنت عمران ہے۔ وَهَٰذِهِ صفورہ بنت شعیب، یہ صفورہ ہیں جو حضرت شعیب کی بیٹی ہیں۔ اب یہاں تک روایت کو بیان کرنے کے بعد میں تھوڑا روایت میں فاصلہ ایجاد کرتا ہوں اور ان روایات کو بیان کرتا ہوں جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ پیدائش سے متعلق ہیں۔ امام محمد باقر سے روایت کو نقل کر رہے ہیں مرحوم کلینی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 457 ہے اور حدیث نمبر 10 ہے۔ اس میں امام محمد باقر فرماتے ہیں ولدت فاطمہ بنت محمد بعد مبعث اور رسول اللہ بخمس سنین، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 5 سال بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے۔ وتوفیت ولہا 18 سنہ، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سن مبارک 18 سال ہوتا ہے۔ وخمسۃ وسبعون یوماً، یعنی 18 سال، اور 18 سال کے بعد 75 دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل ہے جسے مرحوم مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر 9 ہے، حدیث نمبر 16 میں حضرت فاطمہ کی ولادت کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ ولدت فاطمہ فی جمادی الاخرہ یوم العشرین منہا، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جمادی الاخرہ یعنی یہی جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو ان کی ولادت ہوتی ہے۔ سنۃ 45 من مولد النبی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 45 سال بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 20 جمادی الثانی کو ولادت ہوتی ہے۔ وَأَقَامَتْ بِمَكَّةَ 8 سنین، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مکہ میں جو ہے وہ 8 سال زندگی بسر کرتی ہیں۔ وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، اور مدینہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 10 سال زندگی بسر کرتی ہیں۔ وَبَعْدَ وفات ابیہا، اور اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 75 یوما، 75 دن فاطمہ زہرا زندہ رہتی ہیں۔ تو یہ حضرت کی تاریخ ولادت سے متعلق روایت ہے۔ اب میں دوبارہ اسی پہلے والی روایت کی طرف واپس لوٹتا ہوں کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ روایت در واقع مرحوم مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 16 میں درج کی ہے۔ فَلَمَّا سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ أَشْرَقَ مِنْهَا النُّورُ، جب یہ 4 خواتین آتی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کرنے کے لیے اور فاطمہ زہرا اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں، فَلَمَّا سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ، جب فاطمہ اس زمین پر تشریف لاتی ہیں تو أَشْرَقَ مِنْهَا النُّورُ، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اطہر سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا ہے اور جاری ہوتا ہے، حتیٰ دخل بیوت مکہ، کہ یہ نور مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا مَوْضِعٌ إِلَّا أَشْرَقَ فِيهِ ذَلِكَ النُّورُ، کہ مشرق میں اور مغرب میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا، کوئی ایسا مکان نہیں تھا کہ جس میں یہ نور داخل نہ ہوا ہو، اور یہ نور کس کا تھا؟ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا۔ پھر اب یہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو فاطمہ زہرا باقاعدہ گواہی دیتی ہیں۔ فَنَطَقَتْ فاطمہ، اب فاطمہ گواہی دے رہی ہیں، بِشَہَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ أَبِيَ رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْأَنبِيَاءِ، فاطمہ زہرا گواہی دے رہی ہیں اللہ کی وحدانیت کی اور اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی۔ وَأَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ،
اور پھر گواہی دیتی ہیں کہ میرا شوہر سید الاوصیاء ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین ہے۔ وَأَنَّ وَلَدِي سَيِّدُ الْأَسْبَاط، اور میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ سرور سردار ہیں، لہٰذا ثم سلمت علیہن، بعد میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان خواتین کو سلام کرتی ہیں جو وہاں موجود ہوتی ہیں، وَسَمَّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِاسْمِهَا، اور پھر ان میں سے ہر خاتون کا نام لے کر باقاعدہ اس کو سلام کرتی ہیں، اس کو مخاطب قرار دیتی ہیں۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آ چکی ہیں اور جنت میں جشن کا سامان ہے۔ روایت میں آگے بیان ہوتا ہے ضحکنا الیہا، وہ فاطمہ کو دیکھ کر خوشحال ہوتی ہیں، وتباشرت الحور العین، اور حور العین جو ہے وہ مبارکباد دیتی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی، وبشر اہل الجنت بعضهم بعضا بولادت فاطمہ، اور جنت میں جو جنتی لوگ ہیں ایک دوسرے کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں جب تشریف لے آئی ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نشو و نما عام عادی بچوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، لہٰذا کانت تمنی فی کل یوم کما یمنی الصبی فی الشہر، فاطمہ زہرا ایک دن میں اس قدر نشو و نما پاتی ہیں کہ جتنا بچہ ایک مہینے میں نشو و نما پاتا ہے، وفی الشہر، اور مہینے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نشو و نما کا یہ مقدار تھا کما ینمی الصبی فی السنہ، کہ بچہ ایک سال میں جتنی رشد اور نشو و نما پاتا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مہینے میں اتنی رشد اور نشو و نما پایا کرتی تھی۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں نقل کی ہے مرحوم مجلسی سے، بہار الانوار ہے، جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 80 ہے، اور صفحہ نمبر 81 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب عزیزان محترم، اس روایت کو مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی کیفیت ہم عام گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کی ولادت کی کیفیت سے مختلف ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر روایات میں ولادت کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، بطن کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، رحم کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، صلب کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، جنین کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، تو ایسے کلمات سے آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ قاعدہ قانون جو باقاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجس کالجاہلیۃ بانجاسہا، ان ہستیوں کی ولادت کے تمام مراحل جو ہیں وہ پاکیزہ مراحل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہستیاں اگر والدہ کے رحم میں گفتگو بھی کر رہی ہیں تو یہ ہمارے عام بچوں کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے، یا ولادت کے بعد سجدہ ریز ہو جائیں، ہم کلام ہو جائیں، گفتگو کرنا شروع کر دیں، عین اسی طرح سے جیسے حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ وعلیہ السلام نے باقاعدہ اپنے والدہ کی آغوش میں اپنی نبوت کی گواہی دی تھی۔ تو پس یہ ہستیاں عام انسانوں سے مختلف ہیں، لہٰذا انہیں عام انسانوں سے مقایسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے پاس الفاظ جو استعمال کرنے کے ہیں ان ہستیوں کی ولادت کو جو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں، وہ خود ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے انہی الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ اس نورانی کیفیت کو بیان کرنے میں شاید قاصر ہیں، اس طرح سے اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی چونکہ نص روایت میں صریحاً ایسے کلمات استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا وظیفہ بھی یہی ہے کہ ہم انہی کلمات کا سہارا لیں اور انہی کلمات سے ان ہستیوں کی ولادت کو بیان کریں اور ان کے جشن کو بیان کریں۔ اور یہاں اضطراب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود سے ایسے کلمات اختراع کرنا شروع کر دیں کہ جو اس مورد میں بیان نہیں ہوئے، جیسے ظہور کا کلمہ ہے کہ ظہور کا کلمہ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور سے متعلق ہے، اور اگر آپ ولادت کا مطلب ظہور لینا شروع کر دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام زمان ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور ان کی پہلے ولادت ہوگی، پس وہ جو ہم اتنے سالوں سے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے العجل کی دعائیں بلند کریں تو یہ سب دعائیں غلط ہو جائیں گی، یعنی ہم درواقع ایک بہت عظیم جو مقصد ہے اس کلمہ ظہور کا اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہماری ایک ناقص سی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے ان کلمات کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے،
خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بستہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نورانیہ اور عقائد میں ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں معرفت نورانیہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔